فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ہر طرح کی تعریف اور تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. عزیز حضرات، آج کے اس خطبے میں ایک اہم عنوان میں آپ کی یاد دہانی کرانے جا رہا ہوں. عام طور پر آدمی اس دنیا میں جب آیا ہے تو اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے روٹی، کپڑا، مکان. بنیادی ضرورتوں میں سے ضرورت ہے روٹی، کپڑا، مکان. آدمی آتا ہے اور زندگی میں ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے روزی روٹی کے لیے، روزگار کے لیے اور مکان بنانے کے لیے بھی کوششیں کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکان بنایا جائے تو کیسا بنایا جائے، گھر بنایا جائے تو کیسا بنایا جائے، ایک مومن کا گھر کیسے ہوتا ہے، ایک مومن کے گھر کی شناخت، اس کی پہچان کیسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ مومن کا گھر ہے. تو انشاءاللہ گھر اور گھروں کی اصلاح کے بارے میں آج کے اس خطبے میں کچھ باتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 میں: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو بنایا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تم کو گھروں کی نعمت عطا کی ہے. اور یہ گھر کیسے بنایا ہے؟ رہنے کے لیے بنایا ہے. گھر رہنے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، رہنے کی جگہ بنایا ہے اور رہنے کے لیے بنایا ہے. اور کیا بنایا ہے؟ وجعل لکم من جلود الانعام، چوپایوں جانوروں کی کھالوں سے یہ بنایا ہے. یعنی جو گھر ہوتے ہیں چوپایوں کے کھالوں سے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها، چوپایوں کی کھالوں سے بنے ہوئے گھر جن کو تم ہلکے پھلکے پاتے ہو. کچھ سفر کرتے وقت بھی یعنی کہیں اٹھا کر لے جا سکتے ہو پورا گھر کا گھر، اور رہنے کے لیے بھی یہ گھر ہلکے پھلکے ہیں. تو چوپایوں کی کھالوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چوپائے جانور ہیں ان کے روآں اور ان کے اون، ان کے بال، یہ تمہارے لیے سامان ہے، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے. الٰی حین، ایک وقت مقرر تک، یعنی مرنے تک.
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گھروں کا ذکر کیا ہے کہ گھروں کو بنایا ہے رہنے کے لیے بنایا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی بھی رہے، آدمی کی بیوی بھی رہے، آدمی کے بچے بھی گھر میں رہیں۔ تو گھر بنائے گئے ہیں رہنے کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزی روزگار کے لیے باہر جاتا ہے، باہر نکلتا ہے روزی روزگار کے لیے باہر جائے، لیکن باہر جتنا ضرورت ہے اتنا نکلے باہر، اس سے زیادہ باہر ٹائم نہ لگائے، سب سے زیادہ ٹائم کس میں گزارے؟ گھر میں گزارے۔ جتنا روزگار کے لیے، روزی کے لیے ضرورت ہے اتنا ہی اوقات، اتنا ہی وقت وہ دے باہر، لیکن گھر میں زیادہ سے زیادہ رہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں آدمی رہے گا تو باہر کے تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، مال کے فتنے، عورت کے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے، جھگڑوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح گھر کی عورت کو بھی یہ کہا گیا کہ گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں ٹکے رہو۔ عورتوں کو فرماتے ہیں، ہماری ماؤں کو فرماتے ہیں کہ اپنی گھروں میں ٹکے رہو، باہر نہ نکلا کرو۔ ہماری مائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جب ان کو یہ حکم دیا گیا ہے تو تمام امت کی ماؤں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی گھر میں ٹکے رہیں، بار بار گھر سے باہر نہ نکلیں، بار بار شاپنگ کے لیے، بار بار ادھر جانے ملاقاتوں کے لیے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ گھر کی عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ گھر میں ٹکے رہیں، زیادہ سے زیادہ گھر میں وقت گزاریں، اور جاہلیت میں جس طرح بے پردہ ہو کر نکلا کرتی تھیں اس طرح سے نہ نکلا کریں، اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو گھر میں ماحول نمازوں کا ہو، گھر میں ماحول اللہ کی اطاعت کا ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کا ماحول ہو، اور مرد بھی زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر میں گزارے۔ تو جب عورت، شوہر اور بیوی، باپ اور ماں جب زیادہ سے زیادہ گھر میں اپنا وقت گزارے گی تو بچے بھی زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر میں گزاریں گے، تو بچوں کی تربیت ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے باہر بیوی بھی نکل گئی، شوہر تو 7 بجے جو 8 بجے نکلا تو رات کو 11 بجے 12 بجے یا 10 بجے گھر کو واپس آ رہا ہے۔ بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی اس کی فکر نہیں ہے، اور ماں بھی جو ہے ملاقاتوں کے لیے خالہ کے یہاں، اس کے یہاں، ماں کے یہاں ادھر ادھر چلے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچے بازار کے حوالے، بچے فونوں کے حوالے، بچے غلط صحبتوں کے حوالے، بچے غلط ماحول کے حوالے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ نے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا ہے، سکونت کرنے کی جگہ بنایا ہے، رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ تو گھر کو اللہ نے رہنے کی جگہ بنایا ہے، رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں وقت گزارنا چاہیے، تاکہ ماں باپ بچوں کے سامنے آئیڈیل بنے، نمونہ بنے۔ ماں نمونہ بنے گی نمازی کا، ماں نمونہ بنے گی نماز کا، ماں نمونہ بنے گی قرآن کی تلاوت کا، ماں نمونہ بنے گی ذکر و اذکار کا، تو بچے بھی نمونہ بنیں گے۔ دیکھیں گے بچے
ماں ایسی ہے تو ہم کو بھی ایسا بننا چاہیے۔ باپ جب نمونہ بنے گا، باپ جب اپنے اولاد کے سامنے آئیڈیل بن کر دکھائے گا، نمونہ بن کر دکھائے گا کہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے اور متقی ہے اور حلال کمائی والا ہے اور بیوی بھی شرم حیا والی ہے، پردے والی ہے، تو بچیاں بھی پردے والی، حیا والی، ان کی تربیت بھی پردوں پر ہوگی، حیا پر ہوگی، شرم پر ہوگی، اور بچوں کو جو ہے حلال روزی جب کھلائے گا تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بچے نیک اور صالح بنیں گے۔ تو اللہ نے گھر کو رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گھر کو رہنے کی جگہ بنایا ہے تو رہنا چاہیے، اور اس میں ماں باپ کو آئیڈیل بننا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب گھر میں سامان کتنا ہو، ظاہر بات ہے گھر جب بنتا ہے تو اس میں سامان بھی ہوتا ہے، فریج ہوتی ہے، کولر ہوتا ہے، کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سامان ہوتے ہیں گھر کے۔ گھر کا سامان کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ گھر کا سامان گھر کا سامان ضرورت کی مقدار میں ہونا چاہیے، جتنا ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا سامان ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ سامان گھر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، گھر میں فخر، تکبر اور شان و شوکت والا سامان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شان و شوکت والا سامان جب گھر میں رہے گا تو رہنے والوں کے مزاج میں تکبر اور فخر آئے گا، اور گھر میں سامان جب ضرورت سے زیادہ رہے گا تو وہ بھی تکبر یعنی فخر و تکبر پیدا کرے گا گھر میں رہنے والوں کے مزاج میں، ان کی طبیعتوں میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فراش للرجل فراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشیطان۔ فرمایا ایک بستر ہو آدمی کا اپنا، ایک بستر ہو اس کی بیوی کا، بچوں کا، بیوی بچوں کا ایک بستر ہو، اور تیسرا بھی ایک بستر ہو، تیسرا بھی ایک بستر ہو، وہ کس کے لیے؟ مہمان جب آئے گا تو اس کے لیے۔ چوتھا بستر اگر ہوگا تو وہ کس کا ہوگا؟ شیطان کا ہوگا۔ چوتھا بستر کس کا ہوگا؟ شیطان کا ہوگا، شیطان اس کو استعمال کرے گا۔ والرابع للشیطان۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان جب گھر میں رہتا ہے تو وہ شیطان کے استعمال میں آتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ جب سامان گھر میں رہتا ہے تو فخر و تکبر، انسان کے اندر فخر و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک گاڑی نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6، ضرورت ہے ایک گاڑی کی، ضرورت ہے 2 گاڑی کی۔ اب بھائی 4 گاڑی، بھائی لوگ بولنے والے بھی بولیں گے اس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 5 گاڑیاں ہیں، وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا گاڑیوں کے نام لیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے نام لیں گے، اور استعمال کرنے والا بھی بولے گا میرے پاس ایسا ہے ویسا ہے، آزو بازو آس پاس رہنے والے بھی بولیں گے کہ اس کے پاس وہ کار ہے، یہ کار ہے۔ تو اس طرح سے چرچے ہوں گے، شہرت ہوگی، فخر اور تکبر مزاج میں پیدا ہوگا، اور غرور اور گھمنڈ مزاج میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا فراش للرجل فراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان۔ تو گھر میں سامان مختصر ہونا چاہیے، گھر میں سامان ضرورت کی مقدار میں ہونا چاہیے، گھر میں سامان زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے بارے میں بتایا، گھر چوپایوں کی کھالوں سے گھر بنایا اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، چوپایوں کی کھالوں سے، کہ اس کو لے جانے میں آسانی بھی ہو، سفر میں بھی آسانی ہو، اور جہاں چاہے گھر بنا لو۔ تو اس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال گھر مختصر ہونا چاہیے، گھر میں سامان مختصر ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں شان و شوکت کا اور فخر و غرور کا، گھمنڈ کا سامان نہیں ہونا چاہیے۔ اور گھر میں کیسا ہونا چاہیے؟ گھر میں فوٹو اور
کتا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں فوٹو ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہیں، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہیں۔ اور گھر میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور اگر گھر میں ناچ گانا ہو، فوٹو ہو، مورتیاں ناچتی ہوں، اور سیریلیں ہوں، گانا بجانا ہو، اور موسیقی ہو، اور جو میوزک ہو، تو پھر تو شیطان بولے گا کہ یہ ہمارا گھر ہے بھائی، یہ تو گھر ہمارا ہے، کیونکہ اس میں سب کچھ ہمارا سامان رکھا ہوا ہے، گانا بھی ہے، بجانا بھی ہے، سیریل بھی ہے، سیریل بھی چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور فلمیں بھی چل رہی ہیں، اور جو ہے وال ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے، اور تو یہ تو اپنا گھر ہے، اپنا ٹھکانہ ہے۔ تو سارے شیطان اپنے دوسرے شیطانوں کو بلائیں گے، بلا کر کہیں گے کہ چلو آ جاؤ، یہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ اصلی ہمارا گھر ہے۔ تو گھر میں سامان شیطان کا سامان نہیں ہونا چاہیے، شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، گھر میں رحمان کو خوش کرنے والی چیزیں ہونا چاہیے، گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں، گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں، ایسا سامان ہونا چاہیے۔ گھر میں پورے گھر میں اور گھر والوں پر اللہ کی رحمت اترے، ایسے کام ہونا چاہیے، ایسا سامان ہونا چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایسی باتیں ہونا چاہیے، ایسا اٹھنا ہونا چاہیے، ایسا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ تو گھر اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں نمبر 3، گھر کے افراد کیسے ہوں، گھر میں رہنے والے، آنے جانے والے وہ لوگ کیسے ہوں اور کس طرح سے ہوں۔ گھر میں رہنے والا سب سے پہلا مرد حلال کمائی والا مرد ہو، گھر میں رہنے والا سب سے پہلے حلال کمائی والا، جائز کمائی والا، اور حرام کمائی والا نہ ہو، کیونکہ حرام کمائی سے اپنے گھر کو پالے گا، اپنے بیوی بچوں کو پالے گا تو بے دینی کا ماحول ہوگا، اور ایسا ماحول بنے گا جس میں دین کا کوئی مقام نہیں۔ اور اسی طرح گھر میں رہنے والی بیوی شرم و حیا والی ہو، پردے والی ہو، شرم و حیا والی ہو، پردے والی ہو، یہ گھر میں رہنے والوں کی صفتیں ہیں۔ اسی طرح گھر میں آنے جانے والے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے والا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر میں داخل ہونے والا گھر میں رہنے والوں کو سلام کرے، اور گھر میں جب دستر بچھتا ہے تو دستر پر سب مل کر بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آ کے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے شاید کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہیں، تو کہا ہاں الگ الگ کھاتے ہیں، مل کر کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، مل کر کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ تو گھر میں دستر بچھے، سارے گھر کے افراد دستر پر مل بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بسم اللہ کہہ کر کھائیں۔ تو گھر میں داخل ہونے والے سلام کریں اور دستر جب بچھتا ہے تو سب لوگ بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں۔ تو اگر اس طرح کریں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ چلو اب یہاں اس گھر میں نہ ہمارا سونا ہے نہ ہمارا کھانا ہے، کیونکہ یہ گھر کے افراد السلام علیکم آتے جاتے سلام کرتے ہیں، آتے وقت سلام کرتے ہیں، اور کھاتے وقت بسم اللہ کا نام اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں کھانا بھی نہیں ہو سکتا اور ہمارے لیے یہاں سونے کا مقام بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا مقام ہے نہ سونے کا مقام ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ نہ کہیں اور سلام کا تذکرہ نہ کریں آتے وقت، تو شیطان بلا لیتے ہیں اپنے دوسرے شیطانوں کو، کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، یہاں کھانا بھی ہے اور یہاں سونا بھی ہے۔ جب آدمی کھاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، مجلس تھی، اتنے میں کھانا پیش کیا گیا۔ ایک چھوٹی بچی آئی اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا وہ بھی ہاتھ ڈالنے لگا، آپ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر فرمایا دیکھو یہ دونوں ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ کس کا ہاتھ ہے؟
وہ شیطان کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا چاہا تھا، اس لیے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، 3 ہاتھ اب میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو بہرحال تو اس طرح کہ کھانا کھاتے وقت دستر پر بسم اللہ پڑھا جائے، تو گھر میں رہنے والے افراد سلام کرنے والے ہوں اور گھر میں رہنے والے کھانے والے افراد بسم اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، نفل نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم مدخل سو سے بچ جائیں گے، برا داخل ہونا، یعنی تمہارا داخل ہونا، گھر میں داخل ہونا برکت والا، فائدے والا ہو جائے گا۔ اور اگر تم جب گھر سے باہر نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلو، یمنعانک من مخرج السوء، تو یہ 2 رکعتیں نفل نماز کی 2 رکعتیں تم کو محفوظ رکھیں گی برے نکلنے سے۔ گھر سے باہر نکلنا، برا نکلنا، آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا نکلنا، برا نکلنا کب ہوتا ہے؟ برا نکلنا اس وقت ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کہ آدمی باہر سے نکلا، نہ دعا پڑھا نہ کچھ پڑھا، اور جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی بھی دعا نہیں پڑھا، اور گاڑی پر تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو بولتے برا نکلنا۔ گھر سے باہر نکلا تھا، پھسل گیا، بغیر پیدل نکلا تھا، پھسل گیا، بہت مار لگ گیا، زبردست مار لگا، اس کو بولتے برا نکلنا۔ گھر سے باہر نکل گیا تھا، نکلا، جھگڑا ہو گیا، گھر سے باہر نکلا کہ سامنے والا پیٹ دیا کسی بات پر، یہ ساری چیزیں برا نکلنا، اس کو بولتے ہیں برا نکلنا۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلو گے تو یہ 2 رکعتیں تم کو حفاظت میں رکھیں گی، ہر قسم کے جھگڑے سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے اچانک آنے والی مصیبتوں سے، ہر قسم کی اچانک آنے والی تکلیفوں سے تم کو 2 رکعتیں بچائیں گی۔ پھر جب تم گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، یمنعانک من مدخل السوء، تم کو یہ 2 رکعتیں گھر کے اندر برا داخل ہونے سے بچائیں گی۔ گھر کے اندر برا داخل ہونا، گھر میں برا داخل ہونا کیسا ہوتا ہے بھائی؟ گھر میں برا داخل ہونا ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو ہی گھر میں آیا، باہر کا ٹینشن لے کر گھر میں آیا، گھر میں آتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا، گھر میں آتے ہی اولاد سے جھگڑا ہوا، بچوں سے جھگڑا، بیوی سے جھگڑا شروع ہو گیا، یہ تو برا داخل ہونا ہوا۔ یا گھر میں آتے ہی بری خبر اس کو ملی کہ ایسی بات ہے کہ چوری ہو گئی تھی، یا یہ ہو گیا تھا، اس طرح ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ برا داخل ہونا ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اپنی امتیوں کے ہمدرد ہیں، آپ نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر موقع پر، سوتے وقت، کھاتے وقت، گھر میں رہتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں اندر داخل ہوتے وقت کس طرح جانا، کیسے داخل ہونا، کیسے باہر نکلنا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں گے تو ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو گھر میں داخل ہونے والے افراد، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے جب ہوں گے تو انشاءاللہ ایسے گھر پر، ایسے گھر والوں پر برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے کا ارادہ کرو تو سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھنا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، سوتے وقت کی دعا، اور یہ دیکھنا کہ گھر میں کوئی چیز ایسی تو نہیں کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز ایسی تو نہیں جو کھلی ہے، ڈھکن نہیں ہے اس پر۔ ہر کھانے کی چیز پر اور ہر پینے کی چیز جو کھلی ہو اس کو ڈھانک کر سویا کرو،
اس کو ڈھانک کر سویا کرو. اگر کچھ بھی نہ ملے, ڈھکن نہ ملے, کم سے کم ایک لکڑی تو آڑے رکھ لیا کرو. کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں, کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگر ہم ان آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اور جب گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہہ کر بند کیا جائے. تو یہ ساری تعلیمات ہیں. تو میں نے آج یہ بتایا کہ گھر کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے گھر کیسے ہونا چاہیے, پھر گھر میں سامان کیسا اور کتنا ہونا چاہیے, پھر گھر کے افراد, گھر میں رہنے والے کیسے اور کس طرح کی صفات کے ہونے چاہیے. گھر میں رہنے والے تقوی والے, دیندار, نمازوں والے, روزے والے. گھر میں رہنے والی مائیں کیسی ہونی چاہیے, پردے والی, حیا والی, شرم والی. اور باپ ایک نمونہ بن کر دکھائے اپنی اولاد کے لیے, ماں ایک نمونہ بن کر دکھائے اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے. تو گھر میں اولاد کی تربیت ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باپ تو باہر نکلتا ہے روزی روزگار کے لیے, ماں بھی باہر نکلی ہوئی ہے اور بچے حوالے ہیں غلط ماحول کے, غلط صحبتوں کے, فونوں کے اور غلط ماحول کے حوالے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ, زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گھر میں گزارا جائے. تو بہرحال گھر کی جب اصلاح ہوگی, ایک گھر سے دوسرا گھر, دوسرا گھر سے تیسرا گھر, اس طرح سے گھر اچھے ہوتے جائیں گے تو پورا محلہ اچھا ہوگا. جب سارے محلہ اچھا ہوگا تو ایک پورا شہر اچھا ہوگا. تو اس طرح سے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں, جو سنتیں ہیں, ان سنتوں کو ہم اپنائیں. اور خاص طور پر یہ ہمارے ارادے میں ہے, یہ ہمارے اپنے قابو میں ہے یہ چیز. تو جو چیز اپنے قابو میں ہے اس کو تو کم سے کم کر کے دکھائیں. اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ کی برکت نازل ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گھروں میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.